وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله عليكم الصيام كما على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله. میرے نہایت کی واجب الاحترام بھائیوں اور دوستوں، انسان بڑا گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن اس کا رب بڑا رحیم کریم، گناہوں کو بڑی تیزی کے ساتھ بہت جلدی معاف فرما دینے والا ہے۔ پھر اس کی شان رحمت دے کے بندے کو بنایا، پیدا فرمایا، تو اس کے لیے پھر خاص مواقع بھی رکھ دیے کہ بندے کے ساتھ محبت ہے نا، بنایا اس کے ساتھ محبت ہے، جانتا بھی ہے کہ میرا بندہ ہے، یہ راستے سے بھٹک جائے گا، اپنے مالک سے دور ہو سکتا ہے، کائنات ہے، خطرات ہے، نفس اس کے خلاف، شیطان اس کا دشمن، تو اس کی خاص رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ وقتاً فوقتاً ایسے مواقع دیے جائیں کہ یہ بھٹکا ہوا بندہ اپنے مالک کو پہچان لے، یہ اپنے مالک سے دور بندہ اپنے مالک کے قریب ہو جائے، گناہوں کی دلدل میں پھنس چکا اب اپنے رب کو منا لے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا، اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، یہ زندگی میں مل جائے، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ سال ہر سال کے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ سال اگر تو غفلت میں رہا تو اس ایک مہینے کے اندر وہ نیکی کے انبار لگا سکتا ہے، چھوٹی سی نیکی ثواب زیادہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رمضان المبارک آیا نہیں، شعبان ہے، شعبان سے پہلے رجب ہے، رجب کا چاند جب دیکھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے میرے اللہ ہمارے لیے رجب میں بھی برکت عطا فرما دیجیے، ہمارے لیے شعبان میں بھی برکت عطا فرما دیجیے، اے ہمارے پروردگار آپ ہمیں اتنی زندگی عطا فرما دیجیے، اتنی مہلت عطا فرما دیجیے کہ کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان مبارک دیکھنا نصیب ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے حوالے سے اشتیاق دیکھیں کہ 2 مہینے پہلے دیکھ کر 2 مہینے پہلے رمضان تک پہنچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک یہ ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ ہمارے سال بھر میں نیکی کی کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کمی کوتاہی کی تلافی کر لیں، تدارک کر لیں۔ جتنے ہماری ضروریات ہے، حوائج ہے، تقاضے ہیں، وہ ساری اپنے رب کے سامنے رکھ کر ان سے منوا لیں، پوری کروا لیں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کا ہم استقبال کریں۔ یہ رحمتوں والا مہینہ، اس کا پہلے سے انتظار کریں، اس تک پہنچنے کے لیے اپنے رب سے دعائیں کریں، اور پہلے سے دل کے اندر یہ ٹھان لیں، یہ عزم کر لیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، وہ شاء یہ اللہ کا مہینہ ہے، میں تو بھائی انشاءاللہ اس مہینے کا بھرپور استقبال کروں گا، اس مہینے کا میں بھرپور استقبال کروں گا۔ قربان جائیے، اگر پتا ہو کہ مہمان اہم ہے، پتا ہو کہ مہمان بڑا عظیم شان ہے، تو
اس کا استقبال اسی انداز سے کیا جاتا ہے. آنے والے مہمان کی عظمت کا پتہ ہو، آنے والے مہمان کے ساتھ محبت گہری ہو، تو پھر استقبال اسی کی شایان شان کیا جاتا ہے. جن کی اولاد دور ہے، جی امریکہ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، برطانیہ سے، میرا بیٹا آ رہا، میرا لفظ سال بعد آ رہا ہے، مہینے بعد آ رہا ہے. اچھا تو کیا حال ہوتا ہے ماں باپ کا؟ تو اشتیاق ہوتا ہے، اچھا میں یہ بھی کروں گی، ماں کہتی ہے میں یہ بھی کروں گی، باپ کہتا ہے میں اس کے لیے یہ بھی لاؤں گا، یہ بھی لاؤں گا، یہ کھلائیں گے، یہ پلائیں گے، یہ ضروریات ہیں. اور دل بھر کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے اس کے دیدار سے. اللہ اکبر کبیرہ، ایسا عظیم الشان مہینہ، اس سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے دل کو ٹھنڈا کریں. لیکن کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ کہ جب رمضان مبارک آنے والے مہینے کی عظمت اور اس کی محبت کو صحیح طور پر سمجھے. اگر اس کی محبت اور عظمت صحیح معنی میں ہے ہمارے دل کے اندر، پھر استقبال بھی اسی کے مطابق ہوگا. استقبال کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم اپنی جملہ ضروریات پہلے سے پوری کر لیں. بازاروں میں جانا، دکانوں کی طرف جانا، حتی الامکان اس سے اپنے آپ کو پہلے سے فارغ کر لیں، کیونکہ رمضان آ رہا ہے. کیا حال ہوتا ہے اس خاتون کا، میرا شوہر آ رہا ہے. کیا حال ہوتا ہے اس ماں کا، میرا لخت جگر آ رہا ہے. کیا حال ہوتا ہے اس شفیق باپ کا کہ میرا بیٹا آ رہا ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک، ساری ضروریات پوری کر لو گے، سارے کام دھندے نمٹا دو گے. کیوں؟ اس لیے کہ مہمان کو ٹائم دینا ہے. اللہ اکبر، 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی سے گزارے. یہ اللہ کا مہینہ، یہ اللہ کا مہینہ آ رہے ہیں، یہ مہمان مہینہ آ رہا ہے. ہم تو بھائی پورا کا پورا ٹائم اس مہینے کو دیں گے. ہمیں رمضان کی عظمت کا صحیح معنی میں اندازہ ہوگا تو پھر استقبال اسی کے مطابق ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ، رمضان کیا ہے؟ رمضان کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اس کی شان کیا ہے؟ اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز سے، جامع انداز میں کیا فرمایا؟ فرمایا اگر میری امت کے لوگوں کو رمضان المبارک کی عظمت کا پتہ چل جائے کہ رمضان ہے کیا، اگر امت کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، یہ عطا کیا کچھ کرتا ہے، تو فرمایا کہ میری امت کے افراد یہ تمنا کرنے لگے، یہ آرزوئیں کرنے لگے، یہ دعائیں کرنے لگے، التجائیں کرنے لگے، کاش رمضان کا مہینہ ایک مہینہ نہ ہو بلکہ سال بھر رمضان کا مہینہ جاری. یہ رمضان مبارک آ رہا ہے، بڑی سوغاتیں لے کر آ رہا ہے، بڑی بہاریں لے کر آ رہا ہے. فرمایا کہ سال بھر میں جتنی رحمتیں اللہ رب العزت کی نازل ہوتی ہے نا، رمضان المبارک کے ایک مہینے، صرف اس ایک مہینے کے اندر جتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں، سال بھر میں اترنے والی رحمتوں کو اس مہینے میں اترنے والی رحمت کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں ہے جو ایک چندرے کو سمندر کے ساتھ ہوا. رحمتوں کی بارش برس رہی ہے، اللہ کی طرف سے انوار برکات کے سمندر ٹھاٹھے مار رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے موسلادھار بارش ہے، ہر طرف پانی ہی پانی ہے. فائدہ تب ہوگا، ظرف میں پانی تب آئے گا، برتن میں پانی تب آئے گا جب برتن کو سیدھا کر کے رکھے. برتن اوندا کر کے رکھ دیا، پانی بہ رہا ہے، زمینیں سیراب ہو گئی، ٹینکیاں بھر گئی، اس میں کچھ بھی پانی نہ آ سکا، وہ تک نہ آ سکی. کیوں؟ برتن ٹیڑھا ہے، برتن اوندا ہے.
ہم اپنے دل اور دماغ کے ضرب کو سیدھا کریں، ابھی سے اپنے آپ کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں، ابھی سے عزم کر لیں کہ ہم نے عبادات بھی خوب کرنی ہے، اور انشاءاللہ اس عظیم شان مہینے کے اندر ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ دیکھیں ایک بڑی اہم بات رمضان المبارک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ رمضان مہینہ آ رہا ہے، کس کا مہینہ ہے جی؟ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادات اس میں بھرپور ہونی چاہیے۔ روزے کا اہتمام ہو، تلاوت کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، بھرپور ذکر و اذکار ہو، دعائیں ہو، مناجات ہو کثرت سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ایک اہم پہلو جس سے اکثر ہمارے مسلمان بھائی غافل ہیں، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں بیان فرمایا، لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے نا۔ حکمت کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگار بن جاؤ۔ گویا کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صرف ہماری مغفرت نہیں کرنا چاہتے، صرف ہماری نیکیوں کی قیمت کو بڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے یہ ہے کہ تمہاری تربیت ہو جائے۔ لعلکم تتقون، یہ رمضان المبارک کی جو بنیادی سوغات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے، زندگی کے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس کام سے بچانا، اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا، ہر اس کام سے بچانا جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام کرے انسان یہ سوچے کہ میرے رب کی اس میں چاہت کیا ہے، میرے رب کا اس میں مطالبہ کیا ہے، میرے رب کی اس میں مرضی کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کروں نہ کروں، کرنے کا حکم ہے کر ڈالے، چھوڑنے کا حکم ہے رک جائے، یہی تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، تربیت کرنا مقصود ہے کہ تمہاری تربیت ہو جائے، تمہاری زندگیوں کے اندر تقویٰ آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ ہم عبادات پر تو فوکس کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ کہ جو اس کے اندر بنیادی حکمت ہے، تقوی کا آنا، تربیت کا ہونا، زندگی کا بدل جانا، کیا یہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی تربیت بھی ہونی چاہیے، زندگی بھی بدلنی چاہیے۔ لعلکم تتقون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب شاعر رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ سوائے ان کو بھوک کے، سوائے ان کو پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ فرض تو ذمے سے اتر گیا، لیکن روزے کی برکتیں نہیں ملتی، روزے کا نور نہیں ملتا، روزے کی تاثیر اور طاقت، توانائی، انرجی بوسٹ نہیں ملتی۔ یہ کون ہے روزہ دار؟ یہ وہ روزہ رہے کھانے سے اپنے آپ کو روک لیا، پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، بیوی کی قربت اور صحبت سے اپنے آپ کو روک لیا، ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیا۔ جو چیزیں حلال تھی اس کے لیے، لیکن جو چیزیں عام دنوں میں بھی حرام تھی اس سے اس نے اپنے آپ کو نہیں بچایا۔ عام دنوں میں غلط دیکھنا ناجائز، عام دنوں میں غلط بولنا ناجائز، حرام، عام دنوں میں غلط سننا ناجائز، حرام۔ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھ کر پھر بھی غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، روزہ رکھ کر پھر بھی غلط بول رہا ہے، روزہ رکھ کر پھر بھی غلط چیزیں سن رہا ہے۔ یہ عجیب روزہ ہے، یہ عجیب روزہ ہے کہ تو اپنے آپ کو روزہ دار بنائے ہوئے ہیں، حلال
روکے ہوئے ہیں، لیکن جو چیزیں حرام ہیں عبادت کی حالت میں بھی، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں بھی اپنے آپ کو حرام چیزوں سے نہیں روک رہا، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، روزے کا نور کیسے ملے گا؟ روزے کی برکتیں کیسے ملے گی؟ زندگی میں رمضان المبارک کی وجہ سے تربیت کیسے ہوگی، تبدیلی کیسے ہوگی؟ لعلکم تتقون، رمضان تو آیا اس لیے ہے جہاں دوسری برکتیں ادا کرے وہاں زندگی میں بھی چینج لائے، تبدیلی لائے۔ آج رمضان المبارک ہماری زندگی میں کتنے گزر گئے؟ 20 گزرے، 30 گزرے، 40 گزر گئے، لیکن رمضان سے پہلے جیسے زندگی تھی رمضان میں بھی ویسے، رمضان کے بعد بھی زندگی ویسی۔ لعلکم تتقون، ہماری زندگی میں تقویٰ نہ آ سکا، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ تو صرف اتنی ہے نا کہ ہم نے بس روزہ رکھنا ہے، یہ رمضان کا مطلب ہے، ہم نے رات کو تراویح پڑھنی ہے، یہ رمضان کا مطلب ہے۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ تربیت والا مہینہ ہے، یہ سوغات دینے والا مہینہ ہے، جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں کھانے سے پینے سے روکتا ہے۔ حال یہ ہے زبان خشک ہو چکی ہے، پیاس کی شدت سے گلا حلق خشک ہو چکا ہے، کیلے موجود ہے، کمرے کے اندر اکیلا ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے، فریج ہے، یہ ہے، پانی ہے، سب سہولیات ہیں۔ اگر یہ شخص چاہے تو پانی پی کر اپنی پیاس بجھا سکتا ہے، لیکن کون سی چیز ہے، کون سی چیز ہے جو پانی پینے سے اس کو منع کر رہی ہے؟ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت۔ جب انسان یہ سوچے کہ میں اللہ کی محبت اور عظمت میں، پانی حلال ہے، میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، کھانا حلال ہے، حلال چیز سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں، پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا وجہ ہے کہ روزہ رکھ کر بھی میں جھوٹ بولوں، روزہ رکھ کر بھی میں غیبت کروں، روزہ رکھ کر بھی میں گالی دوں، روزہ رکھ کر بھی میں غلط چیزیں دیکھوں، غلط سین دیکھوں، روزہ رکھ کر بھی میں میوزک سنوں، گانے سنوں، غلط باتیں سنوں؟ یہ میرا کیسے روزہ ہوا؟ اس روزے سے مجھے برکت کیسے ملے گی؟ اس روزے سے میری زندگی میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ ابھی سے اپنا کنسپٹ چینج کر لیں کہ روزہ صرف عبادات کا نام نہیں ہے، رمضان صرف تراویح اور روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان نام ہے زندگی میں تبدیلی کا۔ انشاءاللہ میں عبادات کے اندر بھرپور اہتمام کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ عزم کرتے نہیں کرتے جی؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ دیکھیں، اے سی لگا دیا کمرے میں، کھڑکیاں کھول دی، دروازے کھول دیے، کولنگ کہاں آئے گی؟ کولنگ کیسے ملے گی؟ رمضان کے اندر رب کی رحمتیں موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اگر ہم نے گناہوں کی کھڑکیاں کھول دی، گناہوں کے دروازے کھول دیے، زبان غلط، آنکھیں غلط، کان غلط، قدم غلط، تو پھر کیسے نور ملے گا؟ کیسے برکت ملے گی؟ کیسے زندگی میں تبدیلی آئے گی؟ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اپنے نفس کو جو ہے نا پہلایا کرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، تو اس میں اگر گناہوں کے تقاضے پیدا ہونے لگے نا تو اپنے نفس سے بات چیت کرو اور اس سے کہو کہ دیکھو یہ ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ اپنے آپ کو بچا، ایک مہینے کے بعد پھر جو چاہے کرے، ٹھیک ہے؟ پھر فوراً اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے، اللہ مجھے میری مدد بھی فرما، اور باری تعالیٰ مجھ سے کتنا ہو سکتا تھا آگے بھی میری زندگی میں تبدیلی پیدا کرتا۔ ایک مہینہ بنیادی چیز عبادات کا اہتمام، تقوی کا اہتمام، حرام سے مکمل پرہیز، حرام کے مشتمل حکمے سے بھی پرہیز، اور پھر ایک اہم بات وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہو شاہ الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دنوں میں تو یہ بات ہے کہ کوئی لڑے، کوئی جھگڑا کرے تو آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہو، کوئی زیادتی کرے بدلہ لے سکتے ہو، لیکن رمضان کے اندر قانون بدل گیا کہ کوئی آپ سے جھگڑا کرنے لگے، اذا جہل احدکم علی احد جاہل، کوئی جاہل آپ سے جھگڑنے لگے تو کیا کہو؟
کیا مطلب؟ نوٹ کرنا ذرا ان نمبروں سے یہ مہینہ ہم انہی آداب کے ساتھ گزار لیں، انشاءاللہ 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 یہ مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا بن جائے۔ ابھی سے یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اندر ہم نے اپنی زندگیوں کو چینج کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے جی؟ بہتر ہے تو مزید بہتر کرنا ہے، خرابی ہے تو اس کو ہم نے دور کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان مبارک کی عظمت کو صحیح طور پر پہچاننے والا